حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے سنا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا اور وہ حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستر ہوئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا اے آدم اٹھو اور غسل کرو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے غسل کیا اور انہیں خوشی اور راحت نصیب ہوئی اور کہا اے بھائی جبرائیل علیہ السلام یہ تو بہت اچھا عمل ہے، یعنی تو نے جو مجھے غسل کرنے کا مشورہ دیا ہے یہ میرے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے آدم تیرے جسم کے ہر بال کے عوض تجھے ایک سال کی عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور جو پانی تیرے جسم پر لگا ہے اس کے ہر ایک قطرہ سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت کے دن تک عبادت کرتا رہتا ہے اور اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی جبرائیل علیہ السلام یہ ثواب صرف مجھے ملے گا یا میری اولاد کو بھی ملے گا؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اے آدم علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے جو مومن ہوں گے جب وہ حلال صحبت کی وجہ سے غسل کریں گے تو ان کے جسم کے ہر بال کے عوض بھی ایک سال کی عبادت کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور پانی کا جو قطرہ بھی ان کے جسم پر لگنے کے بعد زمین پر گرے گا اللہ تعالیٰ اس سے ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو روز قیامت تک تسبیح اور تحلیل یعنی سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب اسی مومن مرد کو ملے گا۔ اس کے بعد خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا یہ ثواب صرف اسے حاصل ہوگا جو حلال صحبت کے بعد غسل کرے گا، مگر جو شخص حرام اور زنا کے بعد غسل کرے گا تو اس کے جسم کے ہر بال کے عوض ایک سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، اور پانی کا جو بھی قطرہ زمین پر گرے گا اس سے ایک شیطان کا بچہ پیدا ہوگا اور قیامت کے دن تک اس سے شیطان کے بچے کا ہر گناہ اس آدمی کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ پھر فرمایا اس راہ پر چلنے والوں کے لیے پہلی منزل شریعت کی ہے۔ جب آدمی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے تو وہ شریعت کے ہر حکم کو بجا لاتا ہے اور شریعت کے حکم سے ذرا بھر انحراف اور تجاوز نہیں کرتا، پھر وہ یہاں سے دوسرے درجے میں پہنچ جاتا ہے جسے طریقت کہتے ہیں۔ جب وہ اس درجہ میں ثابت قدم ہو جاتا ہے اور طریقت کی شرائط اور راہ سلوک پر چلنے والوں کے طریقے سے ذرا بھر انحراف نہیں کرتا تو پھر وہ معرفت کے مرتبہ میں پہنچ جاتا ہے۔ جو ہی وہ معرفت کے مرتبہ میں پہنچتا ہے تو اس کے دل میں معرفت کا ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس مرتبہ معرفت میں ثابت قدم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے چوتھے مرتبہ میں پہنچ جاتا ہے جسے حقیقت کہتے ہیں، اور جب آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی طلب کرتا ہے اسے حاصل کر لیتا ہے۔